جی ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیے. آپ بس ابھی تو شفٹ ہوئے ہیں گھر میں. الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے گھر. سنیے میں یہ کہہ رہی تھی. بتائیے کیا بات. ارے وہ آج ان کا کال آیا تھا جو میرے پڑوس میں رہتی تھی. تو کیا ہوا, سب خیریت ہے؟ جی بس سب خیریت ہے, اللہ کا شکر ہے. تو وہ آج ہمیں بتانے لگی بات لگی کہ آپ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو آپ نے کوئی قرآن خوانی کرائی. تو ہم نے کہا کہ نہیں بھائی قرآن خوانی تو ہم نے نہیں کرائی. کہنے لگے کہ بتائیے آپ نے اتنا نیکی کا کام نہیں کرا, نئے گھر میں آپ شفٹ ہوئے ہیں تو آپ کو تو قرآن خوانی پہلے کرانی چاہیے تھی. تو بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ قرآن خوانی کرا لی جلد سے جلد, اتنا نیکی کا کام ہے. ہم نے کہا ہاں جی بالکل, ابھی شوہر آتے تو ان سے بات کرتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے قرآن خوانی کرنا کیا ہے. یہ کیا ایک ثواب کا کام ہے یا بدعت ہے؟ تو اہل علم کی رائے یہی ہے کہ موجودہ دور میں قرآن خوانی جو کی جا رہی ہے یہ بدعت ہے, ممنوع ہے, ناجائز ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیتوں میں فرق آ جاتا ہے کہ ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں, بچوں کو بلاتے ہیں یا اور بھی جو بھی لوگ ہیں تو پھر انہیں ناشتہ کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, تو ان کے دل میں رہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے, ہم کھانا کھائیں گے, اس کے بدلے میں ہمیں ناشتہ ملے گا یا ہمیں پیسے ملیں گے. قرآن کے بدلے میں کوئی چیز کا ملنا یا اجرت کا لینا یہ بالکل جائز نہیں, حرام ہے. اسی طرح لوگوں کو جمع کرنا, کسی خاص دن مہینہ متعین کرنا, وقت متعین کرنا, دن کا متعین کرنا کہ فلاں تاریخ میں فلاں مہینے میں ہم لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں اور میت کے لیے ثواب کرنا, یا اسی طرح گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے قرآن خوانی کرنا, یہ سب کے سب عمل بدعت ہے. تو بھائی اس میں تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نا, کوئی اس میں کیسے اس میں بدعت ہو سکتی وہ ہے؟ اس وجہ سے بدعت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلایا ہو اور قرآن پڑھ کے بخشوایا ہو, یا قرآن پڑھا ہو, یا گھر میں جب کہیں شفٹ ہوئے ہیں قرآن پڑھا ہو, یا میت کے لیے آپ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے کہا ہو کہ بھائی سب قرآن پڑھیں میت کے لیے. اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ خود پڑھیں, گھر والے خود اس کے لیے قرآن پڑھیں میت کے لیے, اور اگر ہم کہیں شفٹ ہو رہے ہیں گھر میں تو خود قرآن پڑھیں. خود بدعت کہتے ہی اسی چیز کو کہ دین میں کسی نئی چیز سے پیدا کرنا. اب قرآن خوانی ہو, اور پہلی بات تو اگر گھر میں میت ہے وہ غم کا وقت ہے, لوگ غم زدہ ہے, آپ لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا عقل کے پرے ہے. ہوتا کیا ہے کہ بھئی آدمی کے گھر میں میت ہوئی ہے تو آدمی غم زدہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں, تیجا کر رہے ہیں, 40واں کر رہے ہیں, یا جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہیں تاکہ میت کو ثواب پہنچے, ہے نا. دعوت تو خوشی کے لیے ہوتا ہے, غم کے لیے کہ بھائی میرے گھر میں غم یا میت ہو رہی ہے, آئیے میں دعوت کرتا ہوں. یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے. تو لہٰذا ایسی چیزیں جو کچھ بھی ہیں وہ سب بدعت ہے. اب طریقہ یہ ہے کہ ہاں سب اتفاق سے جمع ہو جائے, اچانک سے, اور بس کسی نے کہہ دیا کہ بھائی سب پڑھ لیں, تب تو اس کی اجازت ہے. یہ ساری چیزیں بدعت ہے. ہمیں ان تمام باتوں سے بچنا ہے, پرہیز کرنا. خود کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ پڑھنا خود کو آتا نہیں, دوسرے سے پڑھا رہے ہیں. ارے ہر آدمی کو اپنی قبر میں جانا ہے تو ثواب اسے پہنچانا ہے نا. تو پڑھنے والا خود پڑھے, اپنے خاندان والوں کو, اپنے والدین کو خوب ثواب پہنچائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ نیک سوالے چھوڑ کے جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کا ثواب. تو نیک سوالے کون ہوگا؟ پڑوسی تو ہوں گے نہیں, یا رشتے دار تو ہوں گے نہیں, خود ہوگا نا. خود پڑھے گا تو ثواب پہنچائے گا. اگر خود نان پڑھ ہوگا, جاہل ہوگا تو کیسے کرے گا؟ تو دوسروں سے کہے گا, اور دوسروں سے کہے گا تو بدعت ہوگا. تو لہٰذا ان باتوں سے پرہیز کرے, بچے ان چیزوں سے ہم کریں, خود پڑھے. پڑھنا میں آتا نہیں, دوسروں سے پڑھوا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ سب بدعت ہے. پرہیز کرے. اس لیے میں نے قرآن خوانی نہیں کروائی.